خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث سندھ اور قابل احترام حافظ عبدالصمد حافظہ اللہ تعالی امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور تمام علماء کرام ارکان شورا اور معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث کے بموجب من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر پاتا۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا محترم حافظ عبدالصمد حافظہ اللہ کا۔ 3 دن قبل اس اجتماع کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی اور 3 دن کے اندر یہ پروگرام منعقد کر دیا اور انتہائی کامیاب، ایک بڑی روح پرور کانفرنس کا منظر ہے اور خوشی دوبالا ہو رہی ہے کہ ایک عرصے بعد غالباً 6 ماہ بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ گو یہ آدھی ملاقات ہے، سب کے چہروں پر ماسک ہیں اور چہرے ڈھکے ہوئے ہیں تو مکمل تو نہیں ہو سکی، بہرحال آدھی ملاقات بھی غنیمت ہے۔ دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا اور جزائے خیر کی دعا کروں گا محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ کے لیے، جنہوں نے آج کی مجلس کی مناسبت سے بڑا عظیم خطاب کیا، بڑے علمی نکات بیان کیے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ انہوں نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ رب العزت یہ ایک شوق و ذوق اور جستجو کا سفر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا شکریہ ادا کروں گا آپ تمام سامعین حضرات کا، یہ جوق در جوق آپ کا مجمع اور آپ کا آنا بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بحمدللہ سب کے دل صحابہ کرام کی محبت سے لبریز ہیں۔ ہم سب
صحابہ کرام کی عظمت کے معترف ہیں، اور یہ شوق اور آپ کی حاضری اسی بات کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی ہمارے دلوں میں یہی چیز دیکھتا ہے کہ جہاں کچھ لوگ میرے پیارے پیغمبر کی صحابہ پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں، ان پر جرح اور تنقید کر رہے ہیں، وہاں اہل حق کا کردار کیا ہے؟ کردار یہی ہے کہ ہمارے دل ان کی محبت اور ان کی عظمت سے لبریز ہوں، اور ہم بالخصوص ان حالات میں ایک عزم صمیم کریں صحابہ کے منہج کی اتباع کر، جس کا پنپنا لوگوں کو گوارا نہیں ہے، اس منہج کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم اس کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالی دلوں میں اس محبت کو جانچتا ہے اور ظاہراً ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، اور اگر واقعی ہمارے عمل میں صحابہ کے منہج کی تصویر کشی ہے تو مدد تو اللہ کرتا ہے نا، دشمنوں کا صفایا بھی اللہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت اس امتحان میں کامیابی پر ہماری پروازیں اونچی کر دے گا، اور آج جس ضعف کا ہم شکار ہیں، جس کا شکوہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہ راستہ ریلیوں کا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے کاروبار کو جام کر کے اور عظمت صحابہ کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کریں، بلکہ یہ منہج خالصتاً انہی نکات سے عبارت ہے کہ ہمارے دل صحابہ کی محبت سے لبریز ہوں، موجزن ہوں، جو کسی نعرے کے محتاج نہ ہوں، بلکہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی محبت دکھائیں، اور ساتھ ساتھ یہ سچا عزم ہو کہ ہم منہج اصحاب رسول کے پیروکار ہیں۔ یہ منہج جب بھی پیدا ہوگا اور بیدار ہوگا، مسلمان دنیا پر چھا جائیں گے، اور کفار یہی چاہتے ہیں کہ یہ نہ چھائیں، اور جو کفار کے اعلی کار ان کے ایجنٹ ہیں یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے نفرت کے بیج بوئیں، تاکہ وہ اس منہج سے سرکتے جائیں، اور وہ غلبہ جو منہج اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس سے یہ دور بھٹکتے رہیں۔ جن دنوں ہم پڑھا کرتے تھے ریاض میں، تمہارے ساتھ کچھ انڈیا کے لڑکے تھے، کچھ طلبہ بہار کے، دوستی تھی ان سے سلفیت کے ناطے، تو انہوں نے بتایا ان دنوں اندرا گاندھی کی حکومت تھی کہ کسی نے اندرا گاندھی سے کہا کہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اور احصائیہ کے مطابق ان کی تعداد 1 ارب تک پہنچ چکی، تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے اور کوئی ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ یہ تعداد کم ہو۔ تو اندرا گاندھی نے جواب دیا کہ ان کو 1 ارب ہونے دو، 2 ارب ہونے دو، جیسے یہ ہیں 2 ارب ہو جائیں، 3 ارب ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ 313 نہ بن جائے، 1 ارب کی پرواہ نہیں ہے، بس یہ 313 نہ بن جائیں۔ 313 نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ، وہ تعداد جو بدر میں آپ کے ساتھ تھی، جس دن کو خالق کائنات نے یوم الفرقان کہا، اور صحابہ کے منہج اور عقیدے اور ان کے جذبے کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے فرشتے اتار دیے، ہر چیز کو اپنا لشکر بنا دی، تلواریں تو تھیں ہی، اسلحہ تو تھا ہی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو لشکر کے طور پر پیش کر دیا، جس کی ایک مثال یہ کہ جب بدر کی صفیں قائم ہو گئیں، ایک طرف مشرکین ایک طرف صحابہ، تو قرآن نے ذکر کیا کہ اذ یغشیکم النعاس، اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں نیند نے، اونگ نے ڈھانپا،
اللہ تعالیٰ نے نیند سے تم کو ڈھانپ دیا. اب بدر کا میدان، پہلی جنگ، کفار 1000 مسلح، ہم 313 اکثر نہتے، اور نیند آ رہی. یہ نیند، یہ غفلت کی نشانی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو لشکر کے طور پر پیش کیا. اس چھوٹی سی نیند سے صحابہ کرام کے دلوں کو استقرار مل گیا. انسان پریشان ہو، تھوڑی سی نیند لے لے تو اس کی طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے اور پریشانی زائل ہو جاتی ہے اور کافی مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے. اور کفار دیکھ رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے سامنے موت کھڑی اور یہ سو رہے ہیں، موت ان کے سامنے لہرا رہی اور یہ سو رہے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ان پر رعب طاری ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو لشکر کے طور پر پیش کیا، صرف صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر، ان کے جذبہ اطاعت کو دیکھ کر، ان کی قربانی کی جستجو کو دیکھ کر، اور جو ان کا عقیدہ تھا، اللہ کے نبی کی محبت تھی، ان سارے امور کو دیکھ کر. تو آج اسی چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اولاً ہمارے دل صحابہ کرام کی محبت سے لبریز ہوں اور یہ محبت کوٹ کوٹ کے بھر جائے، اور دوسرا ہم ایک عزم صمیم کریں، صرف عزم نہیں بلکہ عملی طور پر منہج اصحاب رسول کے پیروکار بن جائیں. آج وہ منہج اگر ہمارے اندر آ جائے تو کفر اور کفر کے جو بھی حواری ہیں ان سب کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوگا. تو یقیناً جہاں آپ کی تشریف آوری، جہاں ایک حوصلہ افزائی ہمارے لیے، وہاں یہ صحابہ کرام سے محبت کا عملی ثبوت ہے کہ ہم نے سڑکوں کو بند نہیں کیا، بلکہ ایک گوشے میں اپنے اصحاب رسول کی سیرتوں کو سن رہے ہیں اور اپنے دلوں کو معطر اور منور کر رہے ہیں، اور یہ جذبہ لے کر جائیں گے کہ اس منہج کے پیروکار بنیں گے اور اللہ کے نبی کے اصحاب سے محبت کریں گے. یہ محبت یقیناً قوی ایمان کی نشانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حب الانصار آیت الایمان و بغض الانصار آیت النفاق. انصار صحابہ کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے. جس دل میں انصار صحابہ کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس دل میں انصار کا بغض ہے وہ منافق ہے. انصار کا بغض نفاق ہے اور انصار کی محبت ایمان ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو دعا کی کہ اللہم احب عبدک ھذا و امہ واحببہما الی عبادک المؤمنین. یا اللہ یہ بندہ تیرا ابو ہریرہ، اس سے محبت فرما اور اس کی ماں سے بھی محبت فرما. اور صرف یہ نہیں بلکہ قیامت تک جو تیرے مومن بندے ہیں ان سب کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت کو داخل کر دے. آج ہر ملحد کو اگر تکلیف ہے زیادہ تو ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، لیکن جو مومن ہے جس کے دل میں ایمان کی بہار ہے یقیناً اس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے. اور یہ دعا قیامت تک کے لیے ایک مہر ثبت ہو گئی کہ جو مومن ہوں گے قیامت تک ان کے دلوں کو ابو ہریرہ کی محبت سے بھر دے اور اس کی والدہ کی محبت سے بھی بھر دے. یقیناً یہ محبت سچے ایمان کی نشانی، اور سچا ایمان ہی غلبے کی دلیل ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارے لیے، رفعت تمہارے لیے ہے، ترقی تمہارے لیے ہے. مت کمزور اپنے آپ کو سمجھو، نہ ہی بزدلی کا شکار ہو. اگر تم سچے مومن ہو تو غلبہ، نصرت اور تائید تمہارے لیے. اور جو چیزیں ایمان کو مستحکم کرتی ہیں
ان ادلہ سے واضح ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں صحابہ کی محبت سر فہرست، جو امور سر فہرست ان میں صحابہ کی محبت بھی شامل۔ تو بہت سی منہجی باتیں مجھ سے قبل ہو چکی، میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تقریباً یہ آخری آیت جو نازل ہوئی میدان عرفات میں پیارے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، منتخب کر لیا۔ یہ آیت کریمہ سب نے سنی ہے اور بار بار آپ سنتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے، یہودیوں کی ایک جماعت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی یہ آیت پڑھتے ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم، اور کہا کہ لو نزلت هذه الآیۃ فینا، اگر یہ آیت ہم میں اترتی، معشر الیہود، تورات میں اترتی، یہودیوں پر اترتی، تو لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہمارا وہ دن عید کا دن ہوتا، اس تاریخ کو ہم نوٹ کر لیتے اور سال میں جب بھی وہ تاریخ آتی، وہ دن آتا، ہم تہوار مناتے، خوشی مناتے اور عید کا اہتمام کرتے اگر یہ آیت ہم میں اترتی۔ یہودیوں میں عمل نہیں تھا، فہم تھا۔ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم انہیں قرار دیا گیا کہ یہ غضب کے مستحق ہیں، اور عیسائی ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ یہ غضب کے مستحق اس لیے کہ ان کے پاس فہم تھا، معرفت تھی، قبول نہیں تھا، اور عیسائیوں کے پاس عمل کا جذبہ تھا مگر دین کا فہم نہیں تھا۔ ان کے عمل کی اساس بدعات اور خرافات پر تھی، ان کے پاس علم تھا یہود کے پاس مگر عمل نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الفوز الکبیر میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ان تصویروں کو آج اگر دیکھنا ہے، تمہارے معاشرے میں یہ لوگ موجود ہیں، کچھ عیسائی اور کچھ یہودی، کچھ کے پاس علم ہے، علم کے خزانے ہیں مگر قبول نہیں ہے، اور کچھ کے پاس عمل کا جذبہ، عمل کے حرص، عمل کے لیے اخلاص ہے مگر دین کا فہم نہیں۔ یہ تصویریں آج موجود ہیں، اور موجود کیوں نہ ہو، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے، بالکل ان کے مطابق بن جاؤ گے، جیسے ایک بندے کے 2 جوتے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کا ڈیزائن، ان کا رنگ، ان کا سائز بالکل برابر ہوتا ہے، اس طرح تم یہود و نصارہ کی برابری کرو گے۔ اور یقیناً جو منہج ان کا تھا وہ آج موجود ہے۔ کچھ لوگوں میں یہودیت ہے اور کچھ میں نصرانیت ہے، کچھ کے پاس علم اور معرفت ہے مگر تعصب، کبر اور حسد کی بنا پر وہ قبول نہیں کرتے، اور کچھ کے پاس عمل کی حرص ہے مگر ان کا عمل دلیل سے خالی ہے، کتاب و سنت کے نور سے خالی ہے، اور بدعات اور خرافات سے بھرا پڑا۔ چنانچہ عرض کیا کہ آیت کریمہ ہم میں اترتی تو وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا۔ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے نزول کے لیے جس دن کا انتخاب کیا، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب، وہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کا دن ہمارا عید کا دن ہے، اور وہ یوم عرفہ تھا، وقوف عرفہ کا دن، جس دن صحابی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے۔ الحج عرفہ، اصل حج عرفہ کا وقوف ہے۔ ہماری 2 عیدیں تھیں۔ جمعہ اس لیے عید تھی کہ یہ دن گناہوں کی بخشش کی ایک بہترین نوید ہے،
اعمال صالحہ کا ایک منبع ہے. اور یوم عرفہ اس لیے عید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، بلکہ اور قریب آتا ہے اور تمام اہل موقف کو، فرشتوں کو گواہ بنا کر معاف کر دیتے ہیں. یہ دن گردنوں کے جہنم سے آزاد ہونے کے دن ہے. تو ہماری عید کیوں نہ ہو؟ ہماری عید اس دن ہوتی ہے جس دن گناہ بخشے جائیں، جس دن اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے نزول کے لیے جس دن کا انتخاب کیا، ہماری اس دن 2 عیدیں جمع ہو چکی تھی. ایک وہ جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفہ کا دن تھا. اب یہاں آخر میں ایک سوال ہے کہ یہودیوں کے پاس جو فہم تھا اس میں شک نہیں، وہ اس آیت کریمہ کو تورات میں کیوں چاہتے تھے اور اس دن کو بطور عید کے منانے کو کیوں چاہتے تھے. اور اللہ رب العزت نے بھی اس آیت کے نزول کو خوشخبری کے طور پر اس دن کیوں اتارا جس دن 2 عیدیں جمع تھیں، یوم الجمعہ اور یوم عرفہ. اس میں کیا حکمت ہے، کیا اس کی اساس ہے؟ 2 حوالوں سے بات کروں گا. ایک تو یہ تکمیل دین کی آیت ہے، دین مکمل ہو گیا. اور کس نے کیا؟ اللہ تعالی نے. خوشخبری کیوں نہ ہو؟ ہمارے دین کی ایک ایک چیز اللہ نے خود بنا کر دے دی، اور ہماری ان عقلوں اور ان بھیجوں پر ایک نقطہ بھی نہیں چھوڑا کہ 90% مجھ سے لے لو، 10% تم بنا لو. نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی نقطہ نہیں چھوڑا ہماری عقلوں پر. یہ خوشی کی بات کیوں نہ؟ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات اگر ہمیں مکلف کرتا کہ جاؤ جا کر حق تلاش کرو، جو تلاش کرنے میں کامیاب ہوگا وہ جنتی ہوگا، باقی سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، وہ قادر مطلق کہہ سکتا تھا. اس نے اتمام حجت کی اور پورا دین خود بنا کر دے دی، پورا دین. تو خوشی کی بات کیوں نہ کہ اللہ تعالی نے کوئی نقطہ، کوئی چیز ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، ہر چیز خود بنا کے دے دی اور پورا دین ہمیں عطا فرما دی. ایک عمل کرنے والا دین پر عمل کرے گا جب یہ تصور اس کے اندر اجاگر ہوگا کہ یہ عمل، یہ دین رب کائنات کی طرف سے ہے، تو کتنا اس کے دل میں اطمینان ہوگا، کتنی خوشی ہوگی، کتنا اخلاص پیدا ہوگا. نماز کے لیے جائے کہ نماز کس نے فرض کی؟ میرے رب نے فرض کی. روزے کس نے فرض کی؟ میرے رب نے فرض کی. اس تصور کے ساتھ جب وہ اعمال صالحہ انجام دے گا تو اس کی خوشی کے کوئی انتہا، کو ٹھکانہ ہوگا. اور آگے فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ دین کے تعلق سے جو میری نعمت ہے اسے میں نے تمام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا. دین ایک نعمت ہے، اسے نعمت قرار دیا اور اس کے تمام کرنے کا ذکر بھی کیا کہ میں نے نعمت کو تمام کر دی. اس جملے نے کمر توڑ دی اہل بدعت کی، جو دین پر چلتے تو ہیں مگر ان کے اعمال میں بدعات ہیں، خرافات ہیں. وہ نعمت ہو سکتی؟ نعمت اللہ نے تمام کر دی. ایک نئی چیز نعمت کیسے ہو سکتی؟ وہ لعنت اور بدعت ہے، وہ لعنت اور زحمت ہے، رحمت نہیں، جنت نہیں بلکہ عذاب ہے، جہنم ہے. اتممت علیکم نعمتی، لوگوں سن لو کانوں کی کھڑکیاں کھول کر کہ میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دی ہے. یعنی دین کے تعلق سے جو جو چیز نعمت ہو سکتی ہے اسے میں نے تمام کر دی. تو اتمام نعمت ہو چکا، مانا کسی نئی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں. امام مالک رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے اور فرماتے
من ابتدع فی الاسلام بدعۃ ویراها حسنہ فقد زعم ان محمد خان الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص دین میں ایک نئی چیز جاری کرے یہ کہہ کر کے اچھی چیز ہے، خوبصورت ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے، دو میں سے ایک بات ضرور ہے کہ یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، اور یا پھر دین مکمل نہیں، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہے. یا دین مکمل ہے مگر پیغمبر علیہ السلام نے مکمل پہنچایا نہیں، یا آپ نے تو مکمل پہنچا دیا اللہ نے مکمل نہیں کیا، دو میں سے ایک بات ضرور. تو خوشی کی بات کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پورا دین پہنچا کر بنا کر ہمیں پہنچا دیا اور دے دیا. جس بندے میں تھوڑی سی سوچ ہو، تعقل ہو، تدبر اور تفکر ہو، یقیناً وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر خوش ہوگا، اور یقیناً اس کا نزول یوم عید سے کم نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس دن کا انتخاب کر کے یہ تیسری خوشی مسلمانوں کو عطا فرما دی. ایک یوم عرفہ کی خوشی، دوسرا یوم جمعہ کی خوشی، اور تیسرا اس آیت کریمہ کے نزول کی خوشی کہ لوگوں پریشان نہیں ہونا، تمہارا پورا دین میں نے بنایا اور بنا کر تم تک پہنچا دی. دوسرا نکتہ جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے وہ ہے یہ آیت کریمہ کیوں اتری، اس کے پیچھے کیا تاریخی حقائق ہیں. دیکھیں دین کی تکمیل رسول اللہ پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے قبل نہیں ہوئی. الیوم یہ لفظ اس بات پر شاہد ہے کہ آج دین چل رہا ہے، انبیاء آئے گزرتے گئے اپنا پیغام دیتے گئے، مگر تکمیل دین آج ہو رہی. کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ یہ نقطہ قابل غور. اس لیے کہ جو اس نبی کی جماعت ہے، اس جماعت نے ہر آنے والی شے کو قبول کیا، اور یہ وحی کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا. اگر قبول نہ کرتے وہی رک جاتی، تکمیل دین ہوتی ہی نہ. یہ اس جماعت کا کارنامہ ہے، اس جماعت کی فضیلت اور شرف ہے. یہ دین اسلام کی ترتیب ہے. ایک بندہ اگر توحید کو نہیں مانتا، عقیدے کو نہیں مانتا، اس کی نمازیں بیکار. جب آپ نے عقیدے کو نہیں سمجھا، عقیدے کو نہیں مانا، تو نمازوں کے نزول کی کوئی وجہ نہیں. صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام نے جناب معاذ کو یمن بھیجا اور کیا فرمایا؟ اول ما تدعوهم الیہ شہادت لا الہ الا اللہ. معاذ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کی یہ گواہی دینا اور دیتے رہنا جب تک توحید قبول نہ کر لے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ. اگر توحید کی بات مان لیں پھر ان کو بتانا یہ ترتیب ہے کہ تم پر نمازیں بھی فرض ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً. اور اگر نماز قبول کر لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، نماز کو مان لیں، پھر ان کو بتانا کہ تم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. لیکن اگلی بات کب کرنی؟ جب پہلی بات کو مان چکے ہو. دوسری بات کب کرنی؟ جب پہلی بات کو مان لے. اور تیسری بات کب کرنی؟ جب دوسری بات کو مان لے. یہ صحابہ کرام کی سیرت کا اعجاز ہے کہ ان کی حیات طیبہ میں وحی کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا. وحی آتی رہی. کیوں؟ کیونکہ پہلی وحی پر عمل ہو چکا ہوتا تھا. تم القرآن و تم العمل. ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا، ادھر ہمارا عمل پورا ہو گیا. تعلمنا العلم والعمل جميعا. ہم نے علم و عمل اکٹھا سیکھا. وحی اترتی
اللہ کے پیغمبر کے عمل کو دیکھتے، حدیث ہے جابر صحیح مسلم میں، اللہ کے پیغمبر کے عمل کو دیکھتے کہ آپ کا عمل اس وحی کی ترجمانی ہوگا، اور ہم اس عمل کو اپنا لیتے. اگلی وحی اترتی تو پچھلی وحی پر عمل ہو چکا ہوتا تھا، پھر تیسری وحی، پھر چوتھی وحی، تواتر سے جبریل امین اترتے گئے، وحی آتی رہی، نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ دن آگے یوم عید، الیوم اکملت لکم دینکم. یقیناً یہ صحابہ کرام کی سیرت کا اعجاز ہے، یہ تکمیل دین. جہاں ایک عظیم بشارت ہے وہاں صحابہ کرام کی شان کا مظہر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو وہ جماعت دی جس جماعت کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے دین مکمل ہوا. ورنہ کتنے انبیاء، ان کی جماعتوں کا کیا حال تھا. عبداللہ بن عباس کی حدیث صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محشر کا منظر بیان کیا، یوم محشر کا، قیامت کا. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر آپ کو دکھایا، خواب میں دکھایا ہوگا یا خبر دی ہوگی. میدان محشر قائم ہے، ہر نبی اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ نے عجیب خبریں دی. رأیت نبیا ومعہ الرہط، میں نے بعض انبیاء دیکھے، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، 10 افراد کی، 20 افراد کی. ورأیت نبیا ومعہ رجل اور رجلان، اور کچھ انبیاء کو دیکھا ان کے ساتھ 2 آدمی کھڑے تھے، کچھ کو دیکھا ان کے ساتھ ایک بندہ کھڑا. ورأیت نبیا ولیس معہ احد، اور کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا، اکیلے. ایک بندے نے ان کی بات نہیں مانی، یہ ان کی دعوت کا سلسلہ وہیں ٹھپ ہو گیا. قولوا لا الہ الا اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکے، ماننے والا کوئی نہیں. اس دعوت کو مانیں گے تو آگے احکام آئیں گے، آگے مسائل آئیں گے. لیکن نہیں، ایسے کتنے انبیاء اکیلے کھڑے، ایک بندے نے بات نہیں مانی. تو دین وہاں کیسے مکمل ہوتا؟ یقیناً یہ شرف صحابہ کرام کی جماعت کا جنہوں نے ہر شے پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز ان کے عمل کی گواہی سے کیا، سابقہ قوموں سے تقابل کرتے ہوئے ہدی للمتقین، اور پھر آگے 3 اوصاف بیان کی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ 3 ان کے یعنی جوہری خصائل. یہ متقین کیا ان کے اوصاف ہیں؟ یہ غیب پر ایمان لانے والے، غیب کے ساتھ ایمان لانے والے، بن دیکھے ایمان لانے والے. یہ صحابہ کے ایمان کا شرف ہے. یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی. اس سے قبل قوموں نے کیا کہا تھا؟ قوم موسیٰ نے آرنا اللہ جہرا، موسیٰ اگر چاہتے ہو ہم ایمان لائیں تم پر تو ہم کو اللہ دکھاؤ، دیکھیں گے پھر مانیں. جس اللہ کی دعوت پیش کر رہے ہو اس کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں. صحابہ کا ایمان یؤمنون بالغیب. اللہ کے پیارے پیغمبر نے مکی زندگی میں کفار قریش کو دعوت دی، نہیں مان رہے، دکھاؤ ہمیں. او ترقى في السماء وظنوا من الرقية حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمارے سامنے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم آسمان پر چڑھو، آسمان کی طرف پرواز کرو، نگاہوں سے چھپ جاؤ. اس چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. جب واپس لوٹو تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، جس قرآن کی دعوت پیش کر رہے ہو اوپر سے لے کر آؤ، ہم آپ کا جانا دیکھیں، آپ کا آنا دیکھیں، اور آتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں کتاب دیکھیں، پھر ایمان لائیں. صحابہ کا ایمان. ابو جہل نے کیا کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے؟ ابو بکر، کل جو کچھ ہوا، رات جو کچھ ہوا، اگر تم سن لو تو آج بھی مانو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کل کیا ہو گیا؟ تمہارے نبی نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا
کہ راتوں رات مسجد حرام سے گئے مسجد اقصی تک، 6 ماہ کا سفر راتوں رات، اور پھر وہاں سے اوپر گئے، آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور کیا کیا بیان کیا، اور پھر راتوں رات لوٹ بھی آئے۔ مانو گے؟ کہا کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے؟ کہا کہ ہاں کہا ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے تو میں اس پر پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر سوچو، عقل اس بات کو مانتی ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر کی عقل مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتے، یؤمنون بالغیب، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے جو چیز صادر ہو گئی اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا۔ امام بربہائی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ایک شرح اعتقاد اہل سنہ، اس میں ایک بڑا تاریخی جملہ ہے، لا يقبل اسلام العبد الا على قنطرة التسلیم، بندے کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ تسلیم کے پل پر سوار نہ ہو۔ تسلیم کے پل کا معنی دین سے، قرآن سے، حدیث سے جو آتا جائے مانتا جائے، مانتا جائے۔ یہ جوہر صحابہ کے ایمان کا جو قرآن نے پہلی گواہی دی، ایمان بالغیب کی، اس سے قبل قومیں نہیں مانتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دے کر گئے، قوم نے مان بھی لیا، سامری نے ایک بچڑے کو سامنے پیش کر دیا کہ یہ الہ ہے، سارے منحرف ہو گئے الا ماشاء اللہ۔ ایمان بالغیب کہاں گیا؟ وہ بصیرت کہاں گئی؟ یہ صحابہ کے ایمان کا اعجاز۔ یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ انی جربت بنی اسرائیل، جب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ مجھ پر 50 نمازیں فرض ہوئی، اللہ تعالیٰ سے وہ تحفہ لے کر آئے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا کہ 50 نمازیں۔ کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم سے قبل میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان کا تجربہ کر چکا ہوں، ان پر 2 نمازیں فرض ہوئی تھی، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے، تم 50 کیسے پڑھو؟ ان کی طاقت تم سے زیادہ، ان کے وسائل تم سے زیادہ، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے، اتنی کمزوری دکھائی، تمہاری قوم 50 کیسے پڑھے گی؟ سل ربک التخفیف، جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ نبی علیہ السلام کے دل میں بھی امت کا درد ہے، آپ واپس گئے، تخفیف کا سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار گئے، حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس نے فرمایا ہن خمس وہن خمسون، اے میرے حبیب نمازیں میں نے 5 کر دی ہیں مگر ثواب 50 کا رکھوں گا، ثواب میں کمی نہیں کی، ثواب 50 کا دوں گا۔ یہ ایک قوم کا حال 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کے عمل کا اعتراف کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنے والے، نمازوں کو سیدھا کرنے والے۔ سیدھا کرنے کا معنی باجماعت پڑھنا، وقت پر پڑھنا، اور پوری نماز پر اول سے آخر تک اللہ کے حبیب کی سنت کا اہتمام کرنا، سنت کو نافذ اور قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں وہ مثالیں چھوڑ رہا ہوں، صحابہ کی نماز کا عالم، وقت نہیں، اور جو ہم نے روزی دی اس میں سے خرچ کرتے، کوئی بخل نہیں تھا، زکاتیں بھی دیتے، صدقات بھی دیتے، جنت کے مشتاقین تھے، جنت کے طالبین تھے، اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہتے۔ مال تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، جانیں قربان کرنے والے، مال کی کیا ہے، لیکن مال بھی خرچ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ ہم سے مانگ رہا صدقہ دو، مجھے صدقہ دو، مانا اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، ہم مالدار، اللہ کو ہم دیں۔ جب عمل نہیں کرنا تو اس طرح کے بہانے، اس طرح کے جملے۔ نبی علیہ السلام کے 2 منافقین کا کردار، کوئی صحابی اگر 2-4 کلو کھجوریں لے کر آتا صدقے کے لیے،
ہنستے اور تمسخر اڑاتے کہ اللہ کو یہ تمہارے 2 کلو کھجوروں کی کیا ضرورت. اور کوئی صحابی اگر بوریاں بھر کر اپنے سر پہ لاد کر رہا تھا تو بھی ہنستے کہ دیکھو ریاکار جا رہا ہے، دکھاوے والا جا رہا ہے، خود خرچ نہیں کرنا اور خرچ کرنے والوں کو تمسخر اڑانا. لیکن پیارے پیغمبر کے صحابہ خرچ کرنے میں مخلص تھے. ان کو پتا ہو اس خرچ میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، جنت کا وعدہ چھپا ہوا ہے، تو مال جو بھی ہو خرچ کرتے تھے. ابو دہدہ نے اپنا باغ خرچ نہیں کیا، 600 درختوں کا، اور عوض کیا تھی، قیمت کیا تھی؟ جنت کا ایک درخت. قصہ معروف ہے، جنت کا ایک درخت خریدنے کے لیے کھڑے کھڑے اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. بیوی کے پاس گئے جو باغ میں تھی، ام دہدہ باغ سے باہر آ جاؤ. باہر آ گئی. کیا ہوا؟ وہ ہم نے باغ کا سودا کر دی. ابو دہدہ کس قیمت کے بدلے؟ فرمایا جنت کے ایک درخت کے بدلے. وہ آج کی خاتون ہوتی رونے بیٹھ جاتی، بچے کہاں سے کھائیں گے اور کیا کر دیا تم. لیکن مبارکباد دی کہ ابو دہدہ مبارک ہو، بڑا کامیاب سودا مارا ہے تم. ایک بار نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے فرمایا کم من عزق معلق لبی دہدہ فی الجنہ. اس وقت جنت کا منظر میرے سامنے ہے اور باغات میرے سامنے ہیں، اور ان باغات میں پھلوں کے گچھے، پھلوں کے خوشے لٹک رہے ہیں، اور ان تمام خوشوں پر ابو دہدہ کا نام لکھا ہوا. مشتاقین جنت. یہ صحابہ کا عمل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حب صحابہ، دوسرا صحابہ کے منہج کی پیروی، یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے نا فضائے بدر پیدا کر. یہ فضائے بدر صحابہ کا کردار تھا، فضائے بدر صحابہ کا یہ عمل تھا جس سے وہ مالا مال تھے. اور تکمیل دین کی آیت اس پر شاہد عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیوں کیا. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے صحابہ کا کردار ہے. حاصل یہ ہوا کہ دین کی جو بات پہنچے اس کو فوراً قبول کرو. یہ آج کے پروگرام کی سمجھے کہ روح ہے. کیسے قبول کرو؟ جیسے صحابہ نے کیا، جس کی شہادت قرآن نے دی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین مکمل کر دی. دین مکمل کیوں ہوا؟ اگر سابقہ اقوام کا عالم ہوتا تو شاید پہلی دعوت پر وہی رک جاتی. لوگ مانتے ہی نہیں، توحید کو نہیں مانتے، قولوا لا الہ الا اللہ قبول نہیں کر رہے، تو باقی باتیں کیسے آتی؟ مگر صحابہ نے جانیں قربان کر دی. اللہ کے پیغمبر نے توحید پیش کی، توحید کو قبول کیا، پھر آگے چل کر احکام اترے، نمازیں آ گئی، روزے آ گئے، زکوٰۃ آ گئی، جہاد آ گیا، اور سارے کام بڑے ذوق و شوق سے کیے، قبول کیے، اللہ کے حبیب کی پوری اتباع کی. بس اتباع اصل ثمرہ ہے صحابہ کی سیرت کا. محبت جو ہے اس کا اظہار ان اعمال سے نہیں ہو سکتا جن اعمال کا تعلق کتاب و سنت سے نہ ہو. محبت کا اظہار ان مثبت امور سے کیجیے. دنیا کو بھونکنے دو کتوں کی طرح. اگر اللہ کے دربار میں شکوہ ہو اور جو وہاں پروپیگنڈا ہو ان کو رد کیجیے. بڑا علمی رد بھی ہوا، مگر ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت کا عزم کیجیے. محبت میں اضافہ ہو، محبت بڑھتی جائے. اور اصل چیز یہ کہ جو ان کی سیرت کا اعجاز ہے، جو ان کا عمل ہے، ان کا کردار ہے، ان کا منہج ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کے اخلاقیات ہیں، ان تمام کو سمیٹا جائے، ان تمام کو اپنایا جائے تو کامیابی. اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے، ہمارے دلوں میں جھانکتا ہے. اس اہم کردار کی بنا پر صحابہ ممتاز ہوئے نا. یہ بشارتیں کیوں آ رہی؟ لا تسبوا اصحابی فلو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدکم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو گالی مت دو، ان پر کیچڑ نہ اچھالو. تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو
اور میرا ایک صحابی ایک پاؤ دانے کھجوریں خرچ کر دے، تم اتنی مقدار میں سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ یہ انفرادیت کیوں ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یغزو فئام من الناس، ایک وقت آئے گا ایک جماعت نکلے گی جہاد کے لیے، غزوے کے لیے کفار سے جماعت نکلے گی، فیقال، پوچھا جائے گا، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے؟ ایک صحابی تمہارے اندر کوئی ایک شخصیت ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو؟ دیکھا نا، یہ دیکھنے کا شرف، کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جماعت جہاد کے لیے جا رہی اور سائل کیا پوچھ رہا، اس پوری جماعت میں کوئی ایک شخصیت ایسی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دیدار سے مشرف ہوئی ہے؟ کہا جائے گا ہاں ایک شخصیت ہے، وہ سامنے، وہ صحابی، اس نے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کر رکھی۔ فیفتح اللہ لہم، یہ فیفتح اللہ علیہم دونوں الفاظ، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح عطا فرما دے گا صرف ایک صحابی کے موجود ہونے کی برکت سے۔ وہ جماعت فتح سے ہمکنار ہوگی، باقی تفصیل نہیں ہے، ان کا غزوہ کیسا ہوگا، ان کی جنگ کیسی ہوگی، ان کی تعداد کیا تھی، ان کا اسلحہ کیسا تھا، نہیں، صرف ایک صحابی کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح یاب کر دے گا۔ ثم یاتی علی الناس زمان، پھر ایک زمانہ اور آئے گا، یغزو فئام من الناس، ایک جماعت اور نکلے گی جہاد کے لیے۔ اب چونکہ وہ صحابی ایک تھا، وہ چلا گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، اب دنیا صحابہ کے وجود سے خالی ہو گئی۔ اب پوچھا جائے گا، حل فیکم من رآ من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس نے اس شخصیت کو دیکھا ہو جس شخصیت نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا؟ کوئی ایک شخص ایسا، یعنی تابعی، جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، صحابی کا دیدار کیا ہو؟ کہا جائے گا ہاں فلاں شخصیت ہے، وہ تابعی ہے، اس نے صحابی کا دیدار کر رکھا ہے۔ فیفتح اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ اس تابعی کے برکت سے اس جماعت کو فتح یاب کر دے گا۔ یہاں بھی اسلحے سے سروکار نہیں ہے، اسلحہ کتنا تھا، تعداد کتنی تھی، طاقت کتنی تھی، وسائل کتنے تھے، نہیں، صرف ایک تابعی موجود ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے، اور اس شرف سے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح دے دے گا۔ ثم یاتی علی الناس زمان، پھر ایک اور دور آئے گا، ایک جماعت اور نکلے گی، پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو، کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جس نے اللہ کے پیغمبر کے صحابی کو دیکھا ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ کہا جائے گا ہاں فلاں شخص اتباع تابعین میں سے، اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی برکت سے اس جماعت کو فتح دے گا۔ صحیح بخاری کی۔ اس شرف کی اساس کیا ہے، یہ سوچنے کی بات۔ آج یہ شرف ہم میں پیدا ہو سکتا ہے، یہ سوچنے کا دوسرا نقطہ۔ اساس صحابہ کی تاریخ، اساس صحابہ کا عمل، اخلاق، اساس صحابہ کے قلوب۔ عبداللہ بن مسعود کا قول مسند احمد میں کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه من خیر قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو پوری دنیا میں جو انسان موجود تھے سب کے دلوں کو دیکھا۔ اللہ نے کیا پایا؟ ان ساری کائنات میں، ان سارے بندوں میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ، مجلہ اور مصفہ ہے، اور اس شخصیت کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ نے شخصیت کو چن لیا، اس کے سر پہ رسالت کا اور نبوت کا تاج سجا دیا۔ ثم نظر الى قلوب العباد، پھر دوبارہ بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ نے کیا پایا؟ جو اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں ان کے دل پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مجلہ اور مصفہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو، اس جتھے کو، اس گروہ کو چن لیا اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے۔ یہ مقام کیوں ہے؟ یہ تمیز کیوں ہے؟
فتح کیوں حاصل ہو رہی، یہ درجات کیوں ہیں، یہ برکات کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے منہج، اس کے پیچھے اس تاریخ کا تسلسل ہے جو صحابہ کے عمل کی گواہی دیتا ہے، ان کی نمازوں کی، ان کے روزوں کی، ان کے عقیدوں کی، ان کے منہج کی، ان کے جہاد کی گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چن لیا ان ساری فتوحات کے لیے، ساری فتوحات کے لیے۔ اس جماعت نے کیا کسرا اور قیصر کی کمر نہیں توڑی۔ ایک کسرا کی حکومت، آج کا امریکہ، روس، ہندوستان جمع ہو جائے، پھیل جائے، ایک کسرا کی حکومت پوری نہیں ہو رہی، یا ایک قیصر کی حکومت پوری نہیں ہو رہی۔ اتنی بڑی بڑی حکومتیں، ایک حکومت دنیا کے سونے کی مالک ہے، ایک دنیا کی چاندی کی مالک ہے، تعداد بھی، وسائل بھی، صنعت و حرفت بھی، مگر اس جماعت نے ان دونوں کی کمر کو توڑ کے رکھ دی۔ پیچھے ایک تسلسل ہے، ایک تاریخی تسلسل، وہ گواہیاں آپ کو ملیں گی کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے۔ وہ تاریخ آج دوبارہ نہیں آ سکتی، آ سکتی، مگر شرط کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، وہ سیرت اپنے اندر لا، وہ منہج اپنے اندر لا، وہ اخلاق اپنے اندر لا، اس عقیدے کی قوت اپنے اندر پیدا کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ دور دوبارہ لائے گا، وہ دور دوبارہ لائے گا۔ ان هذه الامه جعل عافیتها فی اولها وان آخرها سیصیبها بلاء وامور تنکرونها۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے، کہ یہ میری پوری امت ہے، پوری امت، میرے اس دور سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک پوری امت، اس پوری امت میں جو عافیت ہے، اللہ نے برکت رکھی، عافیت رکھی، وہ اس امت کی پہلی جماعت میں۔ وہ جماعت کون سی؟ صحابہ کرام کی جماعت، اس امت کی پہلی جماعت۔ اللہ نے اس کو چن لیا نبی کی صحبت کے لیے، اس کا عقیدہ مثالی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس پوری جو ایک تاریخی جو شہادتیں ہیں، ان شہادتوں کی روح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ جماعت کے ایمان کو، عمل کو مثال کے طور پر پیش کر دیا کہ اگر تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے میرے صحابہ جیسے ہوئے، تم ہدایت پر ہو، ورنہ گمراہ۔ یہ اعزاز کافی نہیں ہے؟ کوئی اعزاز اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ ہیں وہ صحابہ کرام، ان کے ایمان کو مثالی بنا کر پیش کیا۔ ان نصوص کی پوری ترجمانی اللہ کے پیغمبر نے فرمائی۔ وہ حدیث الفرق، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، ایک جنتی۔ صحابہ نے جہنمی فرقوں کی تفصیل نہیں پوچھی، ہمیں ان سے کیا سروکار، جائیں جہنم میں، جائیں بھاڑ میں، ہمیں بتائیں وہ ایک فرقہ جو ہے وہ کون ہے، کیا اس کے مواصفات ہیں، کیا ان کی خوبیاں ہیں، کون لوگ ہیں وہ ایک جماعت بتا دیجیے۔ فرمایا کہ ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ یہ قرآنی نصوص اور اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث، دونوں کا ایک ہی مدلول ہے۔ جو بات قرآن نے کی وہ حدیث نے کی، جو حدیث نے کی وہ قرآن نے کی۔ جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی ایک تفہیم دی اللہ تعالیٰ نے۔ لوگوں کیا کیا سنو گے؟ تمہاری ہدایت کے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کی سیرت ہے، اور تم کچھ بھی نہ مانو، نہ قرآن کو دیکھو، نہ حدیث کو دیکھو، نہ میرے حبیب مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو، تو پھر چوتھے نقطے پر آ جاؤ، میرے نبی کے صحابہ ہی کو دیکھ لو، ان کی حیات طیبہ کو دیکھ لو۔ یہ بھی ایک ہدایت کا فارمولہ اللہ نے پیش کیا، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ یہ معمولی اعزاز نہیں، یہ ایک عظیم شہادت ہے، ایک عظیم منہج کی ترجمانی۔ اس کے پیچھے صحابہ کا عمل ہے، ان کا تقوی ہے، ان کا منہج ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ تو پھر ہمارے لیے دعوت، اس منہج کے پیروکار بنیں، اس عقیدے کو اپنائیں، صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، اور وہ رنگ اور وہ نور اپنے اندر پیدا کریں۔ پھر وہ ثمرات جو صحابہ نے سمیٹے، آپ بھی سمیٹیں گے۔ دشمن تتر بتر ہو جائیں گے،
یہ بدخواہ لوگ جو ہیں غارت ہو جائیں گے، ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں جا گریں گے اگر صحیح خطوط کی طرف آپ آئیں اور صحیح منہج اور عقیدے کی طرف آئیں۔ اسی کے لیے دعا کیجیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ملک جو توحید کے نام پر لیا گیا، اسلام کے نام پر لیا گیا، اللہ تعالیٰ اس ملک میں توحید کو نافذ کر دے، نبی کی محبت کو اور سیرت کو نافذ کر دے، نبی کے صحابہ کی محبت کو، ان کی حیات طیبہ کو نافذ کر دے، اور وہ لوگ جو نبی کی شان میں قدغن پیدا کرتے ہیں، صحابہ کے مقام میں قدغن پیدا کرتے ہیں، وہ لوگ اس ملک میں پنپنے کے اہل نہیں ہیں۔ اللہ ان کو تتر بتر کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ لیکن تباہ و برباد کب ہوں گے؟ جب ہم میں صحابہ کی سیرت آئے گی۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، باطل کب جاتا ہے؟ جب حق آتا ہے۔ حق آئے گا اور باطل کو بھگانے کے آپ منصوبے بنائیں، این خیال استو محال استو جنو، یہ حق کب نافذ ہوگا؟ باطل کب جائے گا؟ جب حق آئے گا۔ تو پہلے حق تو لاؤ، حق آئے گا، وہ سیرتیں آئیں گی، وہ کردار آئے گا، تو باطل خود بھاگ جائے گا۔ پھر یہ لوگ جو مختلف تنقیدیں کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ حق چھا جائے گا، حق غالب آ جائے گا، لیکن ضرورت اس منہج کے اتباع کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، ایک عرصہ دراز کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس اور اس کے نتیجے میں جو لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، تو ہم سب اپنے گھروں میں محصور تھے، محدود تھے۔ اب اللہ رب العزت نے کچھ آسانی فرمائی اور یہ وبا آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل اٹھا لے اور ہم سب کو عافیت دے۔ تو اب ایک عرصہ دراز کے بعد ایک پروگرام منعقد ہوا اور بالکل شارٹ نوٹس 3 دن قبل پروگرام کی تجویز آئی اور جماعت سے رابطہ ہوا اور
3 دن کے اندر آپ نے اتنی بھرپور تیاری کی اور اتنا بھرپور پروگرام آپ نے منعقد کیا، بہت ہی خوشی کے جذبات ہیں، اور یہ بڑی ہماری حوصلہ افزائی ہے کہ آپ تشریف لائے، اس پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام ساتھیوں کو، بھائیوں کو، جنہوں نے انتھک مساعی کر کے پروگرام منعقد کیا، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب کی جہود اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یقیناً آپ کی تشریف آوری دلیل ہے، ثبوت ہے کہ کس قدر آپ کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے، اور ان کی عظمت کا عقیدہ آپ کے دل میں موجود ہے۔ یہ آپ کی شرکت اس کا بڑا بین اور واضح ثبوت ہے، اور یہ محبت ہونی چاہیے۔ جس وقت ایسی صورتحال بن جائے کہ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخانہ رویہ اختیار کریں، انہیں سب و شتم کا نشانہ بنائیں اور نعوذ باللہ ان پر لعنتیں برسائیں، تو اس وقت باقی لوگوں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا کردار ہو۔ جو سر فہرست کردار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل صحابہ کرام کی محبت سے لبریز ہو، اور یہ محبت جو دلوں میں موجزن ہے اور بڑھ جائے، اور اس میں اضافہ ہو۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ جہاں کچھ لوگ سب و شتم کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں اگر میرے کچھ بندے اسی شد و مت کے ساتھ میرے پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں صحابہ کا پیار ہے، صحابہ کی تعظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور پھر جو دشمنوں کے مکروہ عزائم ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ بریا میٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو منفی سرگرمیاں ہیں ان کا قلع کما ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک چیز اور ضروری ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام کی جو سیرت ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کے خلق ہیں، انہیں اپنایا جائے، انہیں اختیار کیا جائے۔ یہ 2 چیزیں اگر پیدا ہو جائے، صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام کی سیرت کی اتباع، تو یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ اللہ رب العزت جو بھی ہماری دعائیں ہیں، اس تعلق سے جو بھی ہمارے عزائم ہیں، اپنی توفیق سے پورے فرمائے گا۔ دشمنوں کے عزائم تتر بتر ہوں گے، ملیا میٹ ہوں گے، اور محبت صحابہ کا سورج طلوع ہوگا بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی بصیرت کے ساتھ۔ صحابہ کرام کی سیرتیں اپنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے مثالی بنا کر پیش کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ دنیا کے لوگ بالکل ویسا ایمان لائیں جیسا صحابہ لائے ہیں تو پھر یہ ہدایت پر ہے۔ اس آیت کریمہ نے ہدایت اور گمراہی کے تعلق سے ایک قول فصل بیان کر دیا، ایک فیصلہ کر دیا۔ ہدایت پر کون ہے؟ ہدایت پر وہ ہے جس کا ایمان بالکل صحابہ کے ایمان کے مطابق ہو۔ اور گمراہ کون ہے؟ گمراہ وہ ہے
جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق نہ ہو، صحابہ کے ایمان کے مخالف ہو، لہذا ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے منہج کے پیروکار بنیں، ان کے منہج کی اتباع کریں۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دور کو سب سے بہترین دور قرار دیا، فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اگلا زمانہ، پھر تیسرا زمانہ، یعنی صحابہ کا، تابعین کا اور اتباع تابعین کا۔ مگر سب سے خوبصورت دور، سب سے بہترین دور اور سب سے عمدہ دور صحابہ کا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم عن شر ما یعلمہ لہم۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا، جس نبی کو بھیجا، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو خیر کا ہر راستہ بتانا ہے اور شر کے ہر راستے سے آگاہ کرنا۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ جو راستہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے اس کی نشاندہی کرنی، اور جو راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اس سے بچانا ہے لوگوں کو۔ ہر نبی کی ڈیوٹی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا، کہ میری جو امت ہے، پوری امت، یعنی میری بعثت سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک جتنی بھی امت، جتنے بھی لوگ ہیں، فرمایا کہ ان سب میں جو پہلی جماعت ہے، جو پہلا دور ہے، وہ پوری طرح عافیت اور سعادت کے ساتھ، وہ دور صحابہ کا دور۔ پہلی جماعت صحابہ کی جماعت، بہت سے ادوار ہیں، بہت سے زمانے ہیں، لیکن سب سے زرعی دور، سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام۔ تو جس دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین قرار دیا اور وہ صحابہ کا دور ہے، تو یقیناً صحابہ کے منہج کی اتباع ہمارے لیے فرض ہوگی، کیونکہ یہ منہج جنت کا راستہ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں 73 فرقوں کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ کلہم فی النار الا واحدہ، یہ 73 فرقے سب جہنمی سوائے ایک کے، یعنی 72 فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ وہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا۔ یعنی صحابہ کے سوال میں کتنی فقاہت ہے۔ یہ 72 فرقے کون ہیں، کیا ان کے نام ہیں، کیا ان کی تفصیل ہے، نہیں پوچھا۔ ہمیں ان سے کیا سروکار ہے؟ ہمیں تو یہ بتائیں کہ جماعت حقہ کون ہے، فرقہ ناجیہ، فرقہ منصورہ کون ہے، جنتی گروہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ، وہ لوگ ہیں۔ یہ حق بات سمجھانے کا ایک نیا انداز ہے۔ حق ہمیں کہاں ملے گا؟ قرآن سے اور حدیث سے اور نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے۔ جو واقعتاً حق چاہتے ہیں ان کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے میں سنت رسول اللہ اور سیرت مصطفیٰ علیہ السلام ہو، یقیناً ان کو حق نصیب ہو۔ لیکن بہت سے بد نصیب قرآن سے دور، حدیثوں سے دور، حدیثوں کا نام سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، بخاری کا نام سن کے بخار چڑھ جاتا ہے بہت سے لوگ۔ تو ان کے لیے یہ ایک منہج پیش کیا گیا
کہ کتاب و سنت تو موجود ہے، اور اگر کتاب و سنت سے استفادے کی تم میں ہمت نہیں ہے تو پھر میرے صحابہ کی سیرت اور ان کی زندگی کو دیکھ لو۔ وہ سیرت حمیدہ ایک کھلی کتاب کے مانند آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی کس طرح پیارے پیغمبر نے حجت قائم کی، کوئی نقطہ رہ نہ جائے۔ قرآن و حدیث موجود ہے، اور اگر تم کو توفیق نہیں ملتی، اس قدر شقاوت ہے، بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، تو صحابہ کا منہج تو موجودہ تاریخ میں وہ پڑھ لو، اس کی سماعت کر لو، اس کی پیروی کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائفہ منصورہ جنتی گروہ کون ہے؟ وہ ہیں جن پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور یہ بات قرآن نے بھی کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دو جماعتوں کا ذکر کیا، بلکہ تین جماعتوں کا۔ دو جماعتیں گزر گئی اور ایک باقی اور قیامت تک رہے گی۔ دو جماعتیں کون ہیں؟ ایک مہاجرین جو سابقین، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کا شرف عطا فرمایا۔ دوسرے انصار سابقین، انصار مدینہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ دو جماعتیں، سابقین مہاجرین اور سابقین انصار، یہ دو جماعتیں آئیں اور گزر گئی۔ مہاجرین بھی گزر گئے، انصار بھی گزر گئے۔ تیسری ایک اور جماعت، والذین اتبعوا بإحسان، تیسرے وہ لوگ جو ان کے پیروکار، ان کے منہج کے پیروکار، ان کے عقیدے کے پیروکار، ان کے عمل کے پیروکار۔ سابقین اولین صحابہ کے منہج کے پیروکار ہوں، اور یہ جماعت محدود نہیں، یہ قیامت تک آئے گی۔ جو ان کے منہج کا پیروکار ہوگا وہ انہی میں شمار ہوگا، انہی کے ساتھ مربوط ہوگا، منسلک ہوگا۔ تو یقیناً صحابہ کے منہج کی پیروی یہ ایک ایسا امر مطلوب ہے جو ہر دور کی ضرورت ہے، ہر دور، جو ہر دور کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک صحابہ کی محبت، دوسرا ان کے منہج کی پیروکاری، منہج کی اتباع۔ یہ دو چیزیں ہم میں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی محبت آج بھی حاصل ہوگی۔ اس کی توفیق سے دشمنوں کے دانت کھٹے ہوں گے، وہ شکست خوردہ ہوں گے، مبہوت ہوں گے، متحیر ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ ان کی بربادی ہے دنیا اور آخرت۔ لیکن یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ باطل کب بھاگتا ہے؟ باطل ناروں سے نہیں بھاگتا، 2-4-6 میل کی ریلی سے نہیں بھاگتا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا باطل بھاگ جائے گا، حق آئے گا باطل بھاگ جائے گا۔ باقی اگر 2-4 من آپ کو پانی مل جائے، اس میں 2-4 کلو سیاہی ڈال دے اور پورے شہر کی دیواروں کو سیاہ کر دے، نہ اس سے حق آئے گا نہ اس سے باطل بھاگے گا۔ اپنے اندر حق لاؤ۔ وہ حق کیسے آئے گا؟ صحابہ کرام کی سیرتیں، ان کا عمل، جس کو قرآن نے ذکر کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین میں موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ خود خبریں دے رہے، کن کی؟ صحابہ کی۔ اس آیت کریمہ میں کئی خبریں اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہلی خبر کیا ہے؟ کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خبر میں کسی کو شبہ ہے
یہ خبر حق اللہ کی طرف سے. دوسری خبر والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو میرے محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے ساتھی اس قدر جانثار کہ دشمن کے مقابلے میں سخت، انتہائی شدید، رحماء بینہم، آپس میں رحم دے. یہ خبریں ہیں. اب تک 3 خبریں ہم نے سنی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے صحابہ ہیں دشمن کے مقابلے میں سخت، آپس میں رحم دل، آپس میں محبت کرنے والے، انتہائی سلوک اور پیار اور محبت کے ساتھ رہنے والے. یہ خبریں اللہ کی طرف سے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، ان کے کردار کی بات ہو رہی ہے. رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے والے، اس کی رضا کو تلاش کرنے والے. اب آئیے ایک اصولی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خبر دے، کیا وہ خبر منسوخ ہو سکتی؟ کوئی دنیا کی طاقت اس کو تبدیل کر سکتی؟ اللہ کی خبر کو یا اللہ خود اپنی خبر کو منسوخ کر دے ممکن ہے؟ پہلی خبر کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خبر منسوخ ہے کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی خبر کو منسوخ نہیں کرتا، نہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ یہ تعین ہوگا اللہ کے علم میں. ہاں، حکم منسوخ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو حکم دیا ہو، کسی چیز سے روکا ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کو منسوخ کر دے، نیا حکم لے آئے، اپنا فضل فرما دے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن خبر منسوخ نہیں ہو. اگر خبر منسوخ ہو تو یہ طعنہ زنی اللہ کے علم میں ہو. یہ اللہ کا علم تبدیل ہو گیا، گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا، صحیح علم نہیں تھا. خبر منسوخ نہیں ہو سکتی، خبر ختم نہیں ہو سکتی. جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. حفاظت کتنے سال کے لیے؟ 10 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے یا قیامت تک کے لیے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کب تک کرے گا؟ کیا 100 سال کرے گا، 200 سال کرے گا یا قیامت تک کرے گا؟ قیامت تک. قیامت تک یہ اس کی قدرت کامل ہے. مانا یہ خبر قیامت تک ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس خبر کو ختم نہیں کر سکتی، منسوخ نہیں کر سکتی. جو اللہ کا علم ہے، اللہ کی وحی ہے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. یہ آیت تورات کی نہیں ہے، انجیل کی نہیں ہے، جن میں تعریفیں ہو گئی، جن کی آیتیں مشکوک ہو گئی. یہ قرآن وہ کتاب مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہ حفاظت تا قیام قیامت ہوگی. جب تا قیام قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی وہ ساری حق ہے، اور وہ قطعاً منسوخ نہیں ہو سکتی، قطعاً وہ ختم نہیں ہو سکتی. ورنہ یہ اللہ کے علم میں تعین ہے، اللہ کی خبر میں تعین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی اور بعد میں خود ہی کہہ دے کہ خبر غلط ہے. یہ معاملہ ہماری خبر میں ہو سکتا ہے، صدق یا کذب کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار کی خبر، اللہ تعالیٰ کا علم، اس میں صدق یا کذب دونوں کے بارے میں شک ہو یا امکان ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ جس بندے کا یہ ایمان ہو یا عقیدہ ہو، وہ بندہ کفر کی حدود کو چھو رہا ہے، اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں، اس کا ایمان مشکوک ہے. اللہ تعالیٰ یہ خبریں صحابہ کرام کے بارے میں دی. اور یہ جو آیت کریمہ، اس میں سارے صحابہ کا ذکر، سارے صحابہ، والسابقون الاولون المہاجرین، مہاجرین کا ذکر، دوسرا انصار کا ذکر، اور صحابہ کی 3 قسمیں، مہاجرین یا انصار یا بعد میں آنے والے.
تو مہاجرین کا بھی ذکر ہے، انصار کا بھی ذکر ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو صحابہ کے منہج کی اتباع کرنے والے، جو سابقین کے بعد ہے۔ یہ آیت کریمہ سارے صحابہ کی خبر پر مشتمل ہے، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی، خبر قیامت تک۔ دوسری بات، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی ایک خبر ہے، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ رضا کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ یہ صفت باری تعالیٰ ہے۔ اور بتائیے کہ اللہ کی صفت مستقل ہے یا عارضی؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشہ کے لیے یا ایک وقت کے لیے؟ صفت مستقل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی۔ کون کہے گا کہ یہ رضا ایک وقت کے لیے تھی؟ اللہ کی صفت، اللہ کی صفت کو محدود کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی حیثیت مستقل، دائمی اور ابدی، وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے، اس کی صفت بھی ہے اور اس کی خبر بھی ہے۔ یہ کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے؟ تو مقصد بیان یہ ہے کہ ہمیں بالخصوص ان حالات میں پرفتن دور ہے جس میں صحابہ کی حیثیت کو، ان کے مقام کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی قوت کے ساتھ یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک صحابہ کی محبت، جس قوت سے دین کے مخالف اور اعداء نفرت چھپائے بیٹھے ہیں بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ہمیں صحابہ اکرام کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، اجاگر کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اگر دشمن کی کمر توڑنی ہے اور ایسے لوگوں کی زبانوں کو لگام دینی ہے، زبانوں کو کاٹنا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ان کے منہج کے پیروکار بنیں۔ یہ دو چیزیں آ جائیں تو توفیق کس کی طرف سے ملتی ہے؟ تائید کس کی طرف سے ملتی ہے؟ مدد کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے مدد کرنے کے اصول ہیں، کچھ ضوابط اور قواعد ہیں، اور ان تمام قواعد کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی اتباع ہے، اس کے حکم کی اتباع ہے، اس کے رسول کی اتباع ہے۔ اور پیارے رسول ہی نے صحابہ کے منہج کو حجت کے طور پر پیش کیا، بلکہ قرآن نے پیش کیا۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرمایا کہ فرقہ ناجیہ کون ہے اور طائفہ منصورہ کون ہے؟ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ عربی ہوں، عجمی ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کے پیروکار ہو جائیں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ حق راستہ، اس کے متبع بن جائیں، اللہ تعالیٰ نجات بھی دے گا، جنت کا راستہ بھی کھولے گا۔ اور جنت تو سب سے بڑی نعمت ہے، جو ذات اس منہج کی اتباع پر جنت کے راستے کھول دے گا وہی اللہ تعالیٰ اس منہج کی اتباع پر دنیا کے راستے کھولے گا، دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ جنت کے مقابلے میں دنیا تو بہت ہلکی چیز، بلکہ جنت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ تو جس منہج کی پیروی میں جنت مل رہی ہے، اس منہج کی پیروی میں دنیا کیوں نہ ملے گی؟ دنیا کی خوشحالی کیوں نہ ملے گی؟ دنیا کی کامیابی کیوں نہ ملے گی؟ دنیا کی ترقی کیوں نہ ملے گی؟ اور پھر صحابہ کرام، ان کا اتباع کا معاملہ، اللہ کے نبی کی محبت کا معاملہ، دین فہمی اور دین کی اتباع اور قبول کا معاملہ اتنا عظیم الشان تھا
کہ کوئی دنیا کا طبقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا طبقہ۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ کی جماعت میں ایک گوہر نفیس، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو جمع لو وضع ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض، لو جمع ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض لرجح ایمان ابی بکر۔ اگر ایک طرف اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان ہو اور دوسری طرف پوری امت کا ایمان، پوری امت کا، تو میرے ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر غالب ہوگا، راجح ہوگا، بہتر ہوگا۔ ایک صحابی کی بات، کسی نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا تھا ایہما افضل، ان دونوں میں کون افضل ہے، امیر معاویہ یا عمر ابن عبدالعزیز؟ امیر معاویہ وہ مظلوم صحابی، بہت سے طبقات اس دنیا کے ان کے درپے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، مگر ان پر کیچڑ اچھالنے کا معنی یہ ہے جیسے کوئی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے، وہ تھوک سورج پر نہیں جائے گی، واپس تمہارے منہ پر گرے۔ کسی نے سوال کیا کہ کون افضل ہے، امیر معاویہ یہ عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کو لوگ خلفاء میں شمار کرتے ہیں، جن کے بڑے مناقب ہیں، بڑے فضائل ہیں، تو سائل نے پوچھا کون افضل؟ فرمایا الغبار الذی کان فی انف فرس معاویہ افضل من عمر بن عبدالعزیز۔ وہ غبار، وہ مٹی جو امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں تھا، وہ مٹی عمر بن عبدالعزیز سے افضل۔ جس گھوڑے کی پشت پر معاویہ نے بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، جنگیں لڑی، اور اللہ کی راہ میں گرد و غبار اڑا، ان کے گھوڑے کی ناک میں پڑا، وہ گرد و غبار عمر بن عبدالعزیز سے افضل۔ کوئی صحابی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کو صحبت کا شرف حاصل، اللہ کے پیارے پیغمبر کا دیدار اتنی عظیم الشان نعمت ہے، کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ میرے صحابہ کو گالی مت دو، ان پر کیچڑ نہ اچھالو، قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، کتنا سونا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ ایک دن ہم نے احد پہاڑ کے ارد گرد چکر لگایا گاڑی میں بیٹھ کر، یہ پورا چکر آدھے گھنٹے میں ختم ہوا گاڑی پر، تقریباً 7 میل چوڑائی پھر لمبائی، پھر چوڑائی پھر لمبائی، یہ 7 میل تقریباً اس کا طول و عرض، اتنی مقدار میں سونا، اربوں کھربوں ٹن سونا تم خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، اور میرا ایک صحابی صرف 1 پاؤ دانے، 1 پاؤ کھجوریں یا آدھا پاؤ کھجوریں خرچ کر دے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام، اس کی اساس کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی زیارت، اللہ کے پیغمبر کی ملاقات، اللہ کے پیغمبر کی صحبت۔ اس لیے فرمایا کہ ایک ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہو اور پوری دنیا کا ایمان ایک طرف ہو، تو پوری دنیا کا ایمان اکیلے ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو بکر اللہ کے پیغمبر کے وہ صحابی
جن کی صحابیت قرآن سے نصاً ثابت ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب واحد ہے، اصحاب اس کی جمع ہے، یہ صحابہ اس کی جمع ہے. ابو بکر کو نصاً صاحب کہا گیا، صحابی کہا گیا. ثانی اثنین کہا گیا، دو کا دوسرا. دو تھے، ایک اللہ کے نبی، ایک ابو بکر، دو کا دوسرا، جبکہ دونوں غار میں تھے. یہ ثانی اثنین سے بھی صحابیت ثابت ہو رہی ہے، اذ ہما فی الغار سے بھی صحابیت ثابت ہو رہی ہے، اذ یقول لصاحبہ سے بھی صحابیت ثابت ہو رہی ہے. اور ایک تیسری معیت اور بھی ثابت ہو رہی ہے، ایک تیسرا تعلق اور بھی ثابت ہو رہا ہے، اور وہ کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ثابت ہو رہی ہے. ایسی شخصیت کو تبرہ کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یقیناً یہ شقاوت بھی ہے اور ایمان سے محرومی بھی، کیونکہ اس نص سے قطعی کا انکار ہے. یہ آیت کتنی شد و مد سے اور کتنی تاکید سے ابو بکر صدیق کی صحابیت کو ثابت کر رہی، ان کے بلند و بالا مقام کو ثابت کر رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارحم امتی لامتی ابو بکر، میری پوری امت میں جو سب سے ارحم ہے، ارحم زیادہ رحم کرنے والا، زیادہ محبت کرنے والا، زیادہ نرم دل ابو بکر ہے. کتنا اونچا مقام. اور یہ دل کی نرمی، دل کی رحمت، یہ دل کا پیار بہت اونچا شرف ہے یہ. اور اس کے مقابلے میں اگر دل سخت ہو، دل میں قساوت ہو، یہ بہت بڑی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دل سخت ہو وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہے. سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارحم امت، میری امت میں سب سے ارحم. امت میں کروڑہ لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، ان سارے لوگوں کو جمع کریں تو سب سے زیادہ شفقت، محبت، پیار، نرم دلی اور سب سے زیادہ تقوی، خشیت، رقت ابو بکر صدیق کے دل میں. ارحم کا صیغہ علماء بیٹھے ہیں، اسم تفضیل کا صیغہ. سب سے زیادہ رقت قلبی ابو بکر صدیق نے. امت کے اربوں خربوں لوگوں کو جمع کر لو، اربوں خربوں لوگوں کو جمع کر لو، ان کے ایمان کو جمع کر لو، اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان سب پر غالب ہے اور سب پر چھا جائے گا. یہ آسمان ان کی نیکیوں کا ترازو نہیں بن سکتا. ان کی نیکیاں آسمان میں نہیں سما سکتی اتنی نیکی. سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے، اپنی جان قربان کرنے والے، اپنا مال قربان کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابو بکر، مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس کسی کا مجھ پر کوئی احسان ہے اس کا بدلہ میں نے چکا دیا دنیا میں، سوائے ابو بکر کے. اس کا اس قدر مجھ پر احسان ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ چکانے کی طاقت نہیں رکھتی. اس کا بدلہ اللہ قیامت میں، اللہ تعالیٰ بدلہ چکائے گا. اس شخصیت کے بارے میں زبان درازی کرنا، تبرہ کرنا، ان پر لعن طعن کرنا پرلے درجے کی شقاوت. مگر ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ ہم اسی شدت کے ساتھ محبت کر کے مقابلہ کریں، ان کا شان بیان کر کے مقابلہ کریں. ہمارے دل میں اسی قدر شدت کے ساتھ ابو بکر صدیق کی محبت، ان احادیث کو بیان کیا جائے تاکہ یہ پیار بڑھتا جائے. جہاں ایک طرف مخالفین ہیں وہاں دوسری طرف محبت کرنے والے ہوں. یقیناً یہ محبت کرنے والے اللہ کو راضی کریں گے. جب وہ راضی ہو جائے گا تو اس کی تائید، اس کی نصرت کے دروازے کھل جائیں. کسی حدیث نے فرمایا
وشدہم عمر، اور سب سے سخت عمر ابن خطاب، سب سے سخت کفار کو اللہ کے دین کے تعلق سے اشدہم لامر اللہ، اللہ کے امر کے لیے سب سے سخت عمر ابن خطاب، وَأَعْلَمُ بِالْحَرَامِ وَالْحَلَالِ مُعَاذ بن جبل، اور سب سے زیادہ حلال اور حرام کے عالم، بڑے عالم معاذ بن جبل، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے سچی حیا عثمان کے اندر، سب سے سچی حیا۔ غور کیا آپ نے کیا بیان ہے، کیا عثمان کی شان ہے؟ حیا کا معنی کیا ہے؟ حیا کا معنی وہ شرم جو آپ کے اندر موجود ہو، اس شرم کے ہوتے ہوئے آپ کسی کے سامنے گناہ نہ کریں۔ یہ حیا عثمان غنی میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ حیا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کہاں نہیں دیکھ رہا، ہر جگہ دیکھ رہا۔ تو ایسی حیا عثمان غنی کے اندر ہے، یہ سب سے سخت ہے اور سب سے شدید، مانا گناہ نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، بلکہ ان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حیا سے بھرا۔ وَأَخْذَهُ عَلِيٌّ، اور سب سے زیادہ فیصلے کی صلاحیت علی بن ابی طالب نے، قضاء کی صلاحیت علی بن ابی طالب نے۔ یہ صحابہ کرام کی وہ صلاحیت ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کی، آسمان سے جنت کی بشارتیں آ رہی۔ یہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے، یہ خبر منسوخ ہو سکتی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ یہ خبریں ہیں ساری، اللہ کے حبیب خبر دے رہے ہیں۔ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں۔ یہ خبریں ہیں، اور ہم نے عرض کیا شروع میں کہ خبر منسوخ نہیں ہو سکتی، خبر ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر خبر کو ختم کرو گے تو یہ جھوٹ کی نسبت ہوگی اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اور ایسا شخص پرلے درجے کا بے ایمان۔ اللہ اگر خود چاہے اپنا حکم منسوخ کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ خبر منسوخ نہیں کرے گا، ورنہ وہ طعن ہوگا اللہ کے علم میں۔ اور یہ ساری خبریں ہیں جو قرآن نے دی، احادیث نے دی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ یہاں بھی خبر، اللہ راضی ہو گیا مومنین سے۔ یہاں تقریباً 1500 مومنین کی جماعت ہے صلح حدیبیہ کے موقع، اللہ ہم سب سے راضی ہو گیا۔ خبر ہے، خبر کو کون منسوخ کرے گا؟ ورنہ اللہ کے علم میں طعن ہو گئی۔ اللہ ان سب سے راضی ہو، اللہ ان سے خوش۔ اور 3 خبریں اور بھی تھیں۔ فعلم ما فی قلوب، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں سچائی ہے، صدق ہے، ایمان ہے، شہادت ہے، عقیدے کی قوت ہے، ان کے دلوں میں تقوی ہے، صبر ہے، سماحت ہے۔ فعلم ما فی قلوب، ان کے دلوں میں کوئی منفی چیز نہیں۔ یہ بھی خبر، اللہ نے جان لیا ان کے دل کس قدر سچے ہیں، کس قدر صابر ہیں، کس قدر تقوی سے لبریز ہیں۔ کون اس کو منسوخ کر سکتا؟ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت اتار دی۔ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سکینت کا معنی اللہ نے حق پر، دین پر ان کو سکون دے دیا۔ ہر کام بخوشی کریں گے، دین کا کام، وہ جہاد ہو، مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے پر تیار ہوں گے، کیونکہ دلوں میں سکینت ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے یہ صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے انہیں بدلہ دیا قریبی فتح کے ساتھ، یہ فتح خیبر۔ اور فتح خیبر جو ہے یہ صحابہ کی استقامت اور ان کے ایمان کی قوت کا ثمرہ ہے، کیونکہ خیبر کی فتح جو ہے ایک انقلابی راستہ تھا۔ اس سے قبل فقر تھا،
مسکینی تھی، پیٹوں پر پتھر باندھے جاتے تھے، بھوک کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی، مگر جو ہی خیبر فتح ہوا اللہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے ما شبعنا الا بعد فتح خیبر، ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی تعلق جوڑ لو، یقیناً دنیا بھی بحال ہوگی اور قیامت کے دن بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کی یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے بارے میں جن کی تعریف اور توصیف میں کتاب و سنت کے نصوص کا انبار لگا ہوا، وہ خبریں جو اللہ نے دی، اللہ کے رسول نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی بعض صفات ان صحابہ کے لیے مقرر کر دی، اپنی رضا کا اعلان کیا، اپنی رحمت کا اعلان کیا، سکینت کا اعلان کیا، دلوں میں جو ایمان کی قوت اس کا اعلان کیا، اور یہ وہ خبریں ہیں جنہیں کوئی دنیا کی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی، خبر اللہ بھی منسوخ نہیں کرتا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اس قرآن کی قیامت تک حفاظت کریں گے، مانا یہ خبریں قیامت تک کے لیے، کوئی ایک چیز بھی ایک لمحہ کے لیے موقوف نہیں ہو سکتی۔ یہ عظیم احسان اللہ رب العزت اس دین کے تعلق سے، اس نے دین بھیجا اور دین کو واضح کیا اور دین کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ سابقہ کتب میں تعریفیں ہوئیں، اب ان کی کوئی بات یقینی نہیں، مگر یہ جو قرآن کا فیصلہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہر آیت یقینی، ایک نص قطعی، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے۔ اس میں صحابہ کا چرچا، ابو بکر صدیق کا چرچا، ام المومنین کا چرچا، یہ قیامت تک موجود رہے گا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ قرآن نے ایک مومن کی تعریف کی کہ مومن میں دو چیزیں ہوں گی، دو باتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ سچا مومن وہ ہے کہ نبی اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر محبوب، اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے پیار کرے، اللہ کے نبی کو قریب کرے، یہ سچے مومن کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ وازواجہ امہاتہم، سچا مومن وہ ہے کہ نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھے، اپنی ماں مانے۔ من انفسہم اور امہاتہم، دونوں کا مرجع ایک ہے، مومنین۔ تو مومن کی تعریف کیا ہو رہی؟ نبی کو سب سے زیادہ قریب قرار دے اور نبی کی بیویوں کو اپنی ماں قرار دے۔ اور دونوں میں سے کسی چیز میں اگر نقص اور کمی ہے تو مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مشکوک ہے، بلکہ اس کا ایمان برباد۔ صحیح الایمان مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت اور پیار اللہ کے نبی سے کرے اور اللہ کے نبی کی بیویوں کو اپنی ماں قرار دے۔ الحمدللہ پروگرام ہو رہے ہیں، آج کا پروگرام انتہائی کامیاب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرما لے، آپ کی حاضری قبول فرما لے، اور اپنے پیارے نبی کی محبت سے، نبی کے صحابہ کی محبت سے، نبی کے اہل بیت کی محبت سے، نبی کے ازواج مطہرات کی محبت سے آپ کے دلوں کو بھر دے، لبریز کر دے، اور جو صحابہ کا منہج ہے اس کی پوری طرح اتباع کرنے کی اور پیروی کرنے کی توفیق عطا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔